پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں۔ وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا۔ آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی۔ یہ زندہ قوم کی نشانی ہے۔ تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا، قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف۔ اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے۔ سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی، وہ وکی لیکس تھی۔ تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے۔ کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے، لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ۔ اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات، ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا۔ پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے۔ کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے، تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے، پھر ہم اس کو معاف کریں گے۔ نہیں، اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے، کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سب پتا تھا، تو اس کو معاف کر دیں گے۔ اب میں آج آپ کے سامنے میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں۔
22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو، وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے، کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے نہیں دے رہا، وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز، اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے؟ ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں؟ اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا، اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے، ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی، ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی، عمران خان کی ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہیں، اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے، میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے پیسے لے، وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گورنمنٹ گر رہی ہے، یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ۔ اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس، امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے، میرے اپنے دو آ کے، ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان، وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے، وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر، اور ان سے بڑی لمبی، یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد۔ تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا، تو ایک پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں۔ تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟ اور کس طرح کے غلام؟ کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے؟ اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی، اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کر دے، یعنی ہم تو ہیں غلام۔ پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز یعنی پاکستان میں سے صرف یہ بندہ یورپ جاتا رہتا کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں، یا یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی۔ اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں، یہی جو بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری، تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا؟ کس نے مظاہرے کیے؟ کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے۔ تو ان کو سب پتا تھا، ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے ہیں، نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے، نہ اس کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں، یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے،
400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا، یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز، ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی اپنے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ ہی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد، اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں. ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر، اس کے اوپر ایک میں نے فلم بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے. کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا، پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مار گئے، دہشت گرد مار گئے. اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے ہیں. ہمارے لوگوں کو کیسے، یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا، 80 بچے بیچارے مر گئے، شادیوں پہ اٹیک ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے، جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس ان کے، آج وہ جو ان کی آف شور اکاؤنٹس ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کرے ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں، ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے، ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں، میری دوستیاں بھی تھیں، کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا، پیار ملا. میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے، میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے، ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں، کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں، کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے، اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے، افغانستان ان کی آزادی کے لیے ہم مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف، سیکٹیرین ٹیررزم، وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان، بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا، پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانیوں کی